نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ مدح عام ہے کہ کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، اس پر جو اس کی تعریف کی جائے اس کو مدح کہتے ہیں۔ لہٰذا حمد صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور تمام اوصاف اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں، کسی سے مانگے ہوئے نہیں ہیں، اور تمام کا معنی الف لام کا ہے، چونکہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے اس کا معنی ہے تمام کی تمام خوبیاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب اس کی ذاتی ہیں، اللہ پاک نے کسی سے کوئی خوبی مانگی نہیں ہے۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اب رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کا مفہوم ہی سمجھ لیں تو کوئی بندہ شرک کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ تربیت کے لیے رہائش کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت، اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہیں وہ سب رب تعالیٰ کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ انسان کو جتنی چیزیں تربیت کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت کے لیے جتنی بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، خوراک ہے، اور اس کی رہائش کا انتظام ہے، یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کے پاس ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ تو کوئی اور اس کا شریک اور حصہ دار کس طرح بن گیا، اور اس کے سوا کسی اور کے پاس حاجت روائی کے لیے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کہ جب ساری چیزیں ایک ہی ذات کے پاس موجود ہیں اور تربیت کرنے والا صرف رب تعالیٰ ہی ہے، کسی اور کے پاس کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عالمین، یہ تو تھا رب کا مفہوم، آگے ہے عالمین۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کے معنی ہے جہان، اور جمع کا صیغہ اس لیے لے ہیں کہ عالم میں کئی عالم ہیں، انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، حیوانوں کا عالم، پرندوں کا عالم، حشرات الارض کا عالم۔ تو تمام عالموں کا پالنے والا صرف ایک اللہ تعالی ہے۔ آگے ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین، دین کا معنی بدلہ اور جزا ہے۔ یہ جو ہے نا مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ بدلہ اور جزا کا دن۔ آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے، مگر عارضی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہے، اور تیری میری کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے، کوئی کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے، لیکن یہ عارضی ملکیتیں ہیں، کیونکہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، سب نے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور سب چیز رب تعالیٰ کی ملکیت ہے، کہ ادھر تیری حکومت ہے، ادھر میری حکومت ہے، فلاں چیز تیری ہے، فلاں چیز میری ہے، تیرا اقتدار میرا اقتدار۔ مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، اے بندو بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ملک اور میری شاہی ہے، اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی شاہی ہے، وہاں میری تیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری شفاعت فرمائے، آخرت کے اندر سرخرو فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا بنائے، آمین۔